بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم پاکستانی قوم کی 5 خصوصیات آپ کو ذکر کریں گے۔ اس میں بہت سارے لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ 5 خصوصیات مجموعی طور پر پاکستانی قوم میں پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت جو دنیا کے کسی اور قوم میں نہیں ہے وہ یہ کہ پاکستانی قوم ایک ذہین ترین قوم ہے، اور ذہن کا یہ عالم ہے کہ یہ ہر ایسے 2 مسائل کو آپس میں جوڑیں گے جو بالکل آگ اور پانی کی طرح آپس میں متضاد ہوں گے، لیکن یہ جوڑ کر آپ کو بتائیں گے کہ دیکھو آگ اور پانی کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر عمران خان ہے، اس کا امانت دار ہونا، اس کا ریاستی مدینہ بنانا، اس کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کا کرپشن سے پاک ہونا، اور پاکستانی قوم نے ان سارے کرداروں کو مدینہ منورہ کی ریاست سے جوڑ دیا اور ان سارے کرداروں کو امانت دار بھی قرار دیا، اور ان کو سب وہ سرٹیفکیٹ دے دیے جو ایک اعلیٰ قیادت کو دی جاتی ہے اور ایک باور کرایا جاتا ہے۔ یہ آگ اور پانی کو جمع کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔ دوسری خصوصیت پاکستانی قوم میں ایسی ہے کہ جھوٹ کو اتنے جلدی تسلیم کر لیتے ہیں جتنا کہ آپ دیکھیں 5 بندوں نے اگر کوئی بات کہہ دی تو ساری قوم اس کے پیچھے چل پڑے گی اور اس بات کو سچی مان لے گی۔ آپ اس کو کسی پر اعتماد کرنے سے تعبیر کریں یا جھوٹ کو جلدی ماننے سے تعبیر کریں۔ اس کی مثال دیکھو، غلام احمد قادیانی سے زیادہ جھوٹا، کذاب، مکار اور بیکار قسم کا آدمی آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا، لیکن بہت سارے برصغیر کے اور پاکستان کے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے اس کو مانتے ہیں۔ تیسری خصوصیت اس قوم کی یہ ہے کہ یہ کسی بات پر بھی متفق نہیں ہوگی۔ صرف اللہ ایک ہے تو اس پر ان کی مجبوری ہے کہ یہ متحد ہیں، ورنہ یہ کسی بات پر اتحاد نہیں کریں گے۔ 2 بندے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اکٹھے چائے پی رہے ہیں، اکٹھے آئے ہوئے ہیں، اکٹھے جائیں گے، لیکن ان کا آپس میں اختلاف ہوگا۔ ایک عمران خان کو دنیا کا سب سے قابل ترین، سب سے بااعتماد لیڈر ثابت کرے گا اپنے تمام دلائل سے، اور دوسرا اس کے ساتھ اختلاف رکھے گا اور اپنے تمام دلائل کے ساتھ اس کو توشہ خانہ کا چور قرار دے گا، اس کو فارن فنڈنگ کیس کا چور قرار دے گا، اس کو یتیموں کے اور بیواؤں اور مسکینوں کی زکوٰۃ خیرات کھانے کا چیمپئن قرار دے گا۔ چوتھی خصوصیت اس قوم کی یہ ہے کہ یہ ہر بات میں دوسروں پر تکیہ لگائے گی۔ کرسی پر بیٹھیں گے تو سر سے لے کر پاؤں تک ٹیک لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی بھی چاق و چوبند ہو کر کوئی کام نہیں کریں گے، اور یہ ان کے عملی زندگی میں بھی یہ ایسا ہوتا ہے۔
خود کوئی کام نہیں کریں گے، ہمیشہ کہیں گے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں یہ نہ کرتا تو میں اس طرح نقصان میں نہ جاتا، فلاں یہ نہ کرتا، فلاں حکومت آئی اس نے مجھے ناکام کر دیا، فلاں، یعنی کسی کام کی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے، ہمیشہ دوسروں پر تکیہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کہ کرسی پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ پانچویں خصوصیت اس قوم کی یہ ہے کہ یہ کبھی بھی کرپشن کو جرم نہیں مانیں گے۔ دروازے میں بیٹھا ہوا جو سنتری ہوتا ہے، جب لوگ لائن میں آ جاتے ہیں تو وہ 5 کو اوپر سے گزار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کل سے جو ہے ان کا نمبر لگا ہوا تھا۔ آپ اس کا مشاہدہ روزانہ کر سکتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جائیں جہاں نمبر لگے ہوئے ہیں تو کچھ پہلے چلے جائیں گے، آپ پوچھیں کہ جی لائن تو اس طرف ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی اس نے کل نمبر لیا ہوا تھا۔ یہاں سے یہ کرپشن کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ڈاکٹر کے ساتھ لگا ہوا سیکرٹری ہوتا ہے، جو انجینئر کے ساتھ، جو فلاں کے ساتھ، جو وزیر کے ساتھ، جو فلاں، اس طرح وہ وزیر اعظم تک، یہ سارے لوگ نیچے سے کرپشن سے بھرے ہوئے جا کر آخر، یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک اور انتہا سے لے کر ابتدا تک سب کرپشن میں ملوث ہیں۔ ہمارے تعلیم کی بنیاد بھی کرپشن ہے۔ ہم تعلیم کراتے ہیں تو ایسے شعبے کا انتخاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ پیسہ ہو، جہاں زیادہ سے زیادہ لوٹ مار ہو، جہاں زیادہ سے زیادہ مواقع میسر ہو کہ وہ پیسے کس طرح کمائے گا، چاہے وہ رشوت کے ذریعے سے ہوتا ہے، چاہے وہ کرپشن کر کے ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کا جیب کاٹ کے بھی ہوتا ہے، سستی نہیں کریں گے۔ تو یہ پانچویں خصوصیت اس قوم کے یہ ہے کہ یہ کبھی بھی کرپشن کو کرپشن نہیں سمجھتی۔ شام کو جیب بھر کے بچہ آئے گا، باپ یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے اتنے پیسے کیسے کمائے، آپ کی تنخواہ تو نہیں ہوئی، وہ کہتا اوہو یہ بچہ تو بڑا کامیاب ہوا، بہت سارے پیسے جمع کر کے آئے گا۔ یہاں تک کہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو اسٹور کیپر ہوتے ہیں وہ 2 سال کے اندر اور 3 سال کے اندر ارب پتی بن جاتے ہیں۔ ان کے کرپشن کا ایک داستان میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے اعلیٰ قسم کی جو دوائی ہوتی ہے اس کی منظوری ہوتی ہے، وہ کسی لوز کمپنی کو اسی طرح کا جو آرڈر دے دیتا ہے، لیکن اس میں جو بھوس اور جو مٹی بھر کے وہ لوگوں کو کھلاتا ہے اور اس میں لاکھوں پیسے کماتا ہے، چاہے وہ ذیلی طور پر ہوتا ہے، پھر اس سے نیچے ڈویژنل طور پر ہوتا ہے، پھر صوبائی لیول پر ہوتا ہے، بڑے بڑے کرپشن کرتے ہیں، لیکن کوئی اس کو جرم نہیں سمجھتا۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ جب تک قوم میں یہ 5 خصوصیات ہوگی وہ قوم روئے گی ہی، فریاد ہی کرے گی، کبھی بھی نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ آگے بڑھنا ان کا حق ہے۔ آگے وہ قومیں بڑھتی ہے جو ان 5 بیماریوں کے خلاف لڑتی ہے اور ان کی قوت مدافعت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ ان 5 بیماریوں کو دھکے دے کر اپنے دروازے سے باہر نکالے گی، تب جا کر وہ قوم ترقی کرے گی۔ تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آئندہ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب